बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्वा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान ने जेल के अंदर ईद के दिनों में टक्करें क्यों मारी, क्या मामला है, इसकी वजह क्या निकली है, हॉस्पिटल में 2 दफा क्यों एडमिट करवाया गया, चेकअप करवाने की क्या वजूहात हैं और बार बार नफ्सियाती डॉक्टर्स के हवाले से क्या बातचीत की जा रही है। अरमगान के चचा जो कि शुरू से उसे सपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके खिलाफ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ हानिया और यशमा दोनों की वीडियोस अरमगान के बंगले से सामने आई हैं, जो कि डेटा रिकवर किया गया है। उसमें हानिया और यशमा की कुछ वीडियोस देखी जा सकती हैं कि पार्टीज के अंदर वो भी मौजूद हैं। ये क्या मामला है, क्या इनके हवाले से भी कोई कार्रवाई की जाएगी या इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अरमगान ने साहिर के हवाले से क्या बताया है। साहिर हसन जो कि पहले ही अरमगान के बारे में मुंह खोल चुका है, लेकिन अब अरमगान क्या बताता है उसके बारे में ये भी आपसे शेयर करूंगी। अमेरिकन एजेंसीज जो हैं उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और अरमगान के जो रिश्तेदार अमेरिका में मौजूद हैं और डिजिटल अकाउंट्स के जरिए जो भी घपला किया जा रहा था उनके खिलाफ वहां पे क्या कार्रवाई हो रही है और उनको अरमगान और कामरान असगर कुरैशी क्या दिलासे देते थे, क्या उन्हें कहते थे कि कभी भी ये नहीं पकड़े जाएंगे और वो उनके साथ मिलके ये अपना काम चलाते रहेंगे। ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी कि मुख्तलिफ बैंक्स हैं जहां पे 40 के करीब अकाउंट्स ओपन करवाए गए थे अरमगान की तरफ से, जो कि कुछ कंपनीज के नाम हैं, कुछ अफराद के नाम हैं। इन मैनेजर्स के खिलाफ एफआईए इस वक्त क्या कार्रवाई कर रही है और ये जो बैंक्स हैं क्या ये आंखें बंद करके सो रहे थे, इनको नहीं पता था कि करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और इतनी भारी ट्रांजैक्शन के बावजूद एफआईए या नैब को इस हवाले से आगाह क्यों नहीं किया गया। क्या बैंक भी इसमें मुलविस हैं। बैंक इंतजामिया और मैनेजर्स जो हैं वो इस वक्त बुरे फंस चुके हैं। तो ये आज की वीडियो में तमाम चीजें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि अरमगान ने ना सिर्फ बेनामी अकाउंट बना रखे थे बल्कि कुछ कंपनीज हैं जिनके जरिए बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए गए थे। लेकिन यहाँ पे एक आम शहरी जब बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाता है या थोड़ी सी अमाउंट भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है तो उससे पूछगिछ की जाती है कि भाई ये रकम कहाँ से आ रही है। अगर कोई ये बताता है कि जी मेरा कोई जरिया रोजगार नहीं है, मैंने जमा पूंजी अपनी करके रखी थी वो जमा करवाने आया हूं, तो वो भी बैंक वाले उससे मुकम्मल तफसीलात मांगते हैं, पूछगिछ की जाती है। लेकिन अरमगान की करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हुई और बैंक वालों ने इस हवाले से कुछ पूछगिछ नहीं की जांच पड़ताल की और ना ही स्टेट बैंक के साथ साथ नैब या एफआईए को इस हवाले से आगाह किया। तो बैंकों का जो अमला है वो इस वक्त बुरा फंस चुका है। उनके खिलाफ भी एफआईए ने बड़ा एक्शन ले लिया है, जो कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि ये जो बैंक मैनेजर्स हैं इनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अब की जाएगी, क्योंकि नजर यही आ रहा है कि ये जो बैंक मैनेजर्स हैं मुख्तलिफ बैंकों के, ये साथ मिले हुए थे और ये अच्छा खासा उसमें से अपना हिस्सा रखते थे इन अमाउंट्स में से। तो मुस्वा आमिर के फिंगरप्रिंट्स के हवाले से बात करें तो फिंगरप्रिंट्स के बारे में अब ये पता चल रहा है कि फिंगर्स थी ही नहीं तो फिंगरप्रिंट्स कहाँ मिलने थे। और ये बात जो है ये बताई है डॉक्टर तनवीर हुसैन है, माहिर फ्रांसिक हैं, एचओडी भी रहे हैं। उनका कहना है कि इंक्वायरी के बगैर कोई डेड बॉडी दफन कर देना या उसको शनाख्त के बगैर या उसका कोई तज्जिया करवाए बगैर उसको दफन कर देना पुलिस की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से, जो फलाही इदारे हैं उनकी तरफ से, ये एक गैर कानूनी अमल है। लेकिन मुस्तफ़ा आमिर के केस में ऐसा ही किया गया कि डेड बॉडी को हब बलूचिस्तान के मुकाम से उठाया गया और उसके बाद एक फलाही इदारे को उनके हवाले कर दी गई डेड बॉडी और उन्होंने इसको दफन कर दिया और इस हवाले से कोई ऑटोप्सी वगैरह नहीं करवाई गई। ये गैर कानूनी अमल है। मुस्तफ़ा आमिर की डेड बॉडी के हवाले से डॉक्टर तनवीर का कहना है कि चूंकि डीएनए मौजूद होता है, खां बॉडी जल भी जाए, डीएनए को डिटेक्ट करना जली हुई डेड बॉडी से कोई बड़ी बात नहीं है। उनका कहना है कि डीएनए बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि जलते नहीं हैं। मुस्तफ़ा की वालदा के साथ डीएनए मैच हो गया तो सो ये जो डेड बॉडी है ये मुस्तफ़ा आमिर की ही है। मुस्तफ़ा आमिर की डेड बॉडी है। इसकी फिंगरप्रिंट्स के हवाले से जब उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि फिंगर्स थी ही नहीं तो फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा सकते थे, यानी कि डेड बॉडी जो है वो नामुकम्मल थी, जो कि पहले भी
ईदी की तरफ से बताया गया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने इस बात के ऊपर एक नया बयान दिया कि डेड बॉडी मुकम्मल थी। तो मुस्फा आमिर की जो फिंगर्स वगैरह हैं वो मौजूद नहीं थी, ये कहना है डॉक्टर तनवीर का। इस वक्त के जेल के अंदर ईद के दिनों में क्या हलचल पैदा हुई और अरमगान वहां पे क्या ड्रामे कर रहा है, क्योंकि अरमगान को 2 दफा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जेल के अंदर ही हॉस्पिटल होता है, डॉक्टर्स होते हैं और जो नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं बिलखुसूस उनको चेक करवाने के हवाले से जोर दिया गया। और बार बार जो पागलपन के दौरे अरमगान पे पड़ रहे हैं, क्या वाकई ही वो पागल हो चुका है, क्या वाकई ही वो दीवारों के साथ टकरे मारता है, क्योंकि जब वो जिस्मानी रिमांड पे था तो तब भी उसने 2 से 3 दफा ऐसी ही हरकत की कि वो बार बार दीवारों के साथ टक्कर मारता था और कभी उल्टा गिर जाता था और कई कई घंटे लेटा रहता था और ड्रामा करता था। अदालत के अंदर भी जब आता था कि वो बेहोश है और बार बार बेहोश होकर नीचे गिर जाता था। तो इसमें पुलिस के भी कुछ लोग उसके साथ मिले हुए हैं जो कि उसको ये सारा ड्रामा करने के लिए कहते हैं, जो कि इनके मंसूबे का हिस्सा है कि किस तरीके से अरमगान को एक नफ्सियाती मरीज बनाकर रिलीफ दिया जा सकता है, ना सिर्फ मुस्फा आमिर कत्ल केस में बल्कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर जो केसेस अरमगान के ऊपर अब बने हैं इनमें भी उसको सख्त सजाएं हो सकती हैं। सो इसलिए पागलपन का मुजाहरा बार बार किया जा रहा है। चांद रात को भी, यानी कि जैसे चांद रात थी और अगले दिन ईद थी, तो उस रात भी अरमगान ने काफी ज्यादा वहां पे टकरे मारी हैं। जो वहां पे मौजूद और कैदी थे उनके साथ भी अरमगान वहां पे हाथापाई करता रहा है। और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि 2 दफा उसे फिर जो जेल का हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट करवाया गया, वहां पे उसे जो नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया गया, लेकिन अरमगान का कोई ऐसा नफ्सियाती मसला नहीं है, क्योंकि जो शराज इस केस में मुलविस है उसके साथ इस जुर्म में भी मुलविस है। शराज भी ये बता चुका है कि अरमगान को कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, अरमगान बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता वो कभी कभार गुस्सा बहुत ज्यादा करता था और गुस्से की वजह जो उसके पास ताकत और पैसा था, यही उसकी एक वजह है, लेकिन कोई उसको नफ्सियाती मसाइल नहीं है। इसके साथ एक वीडियो भी अब सामने आई है जिसमें कि हानिया और यशमा को देखा जा सकता है कि अरमगान के बंगले पे जो डांस पार्टी ड्रग पार्टीज हो रही हैं वहां पे वो मौजूद हैं, क्योंकि डेटा जो है वो रिकवर हो रहा है और उसमें से अब ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि ना सिर्फ इन अदाकाराओं के साथ साथ कुछ मॉडल्स की वीडियो सामने आई हैं, बल्कि जो अरमगान है वो अपने वालिद कामरान असगर कुरैशी के साथ मिलकर ही ना सिर्फ ईट और आइस का नशा कर रहा है, बल्कि एक ही लड़की के साथ दोनों को देखा जा सकता है फहश हरकत करते हुए। तो इस तरह की बहुत सी वीडियोस जो हैं वो अब रिकवर हो रही हैं। सो इसीलिए कामरान असगर कुरैशी को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि कुछ वीडियोस, कुछ चीजें, कुछ प्रूफ ऐसे मिले थे कि वो भी इस प्री प्लान्ड मर्डर में शामिल नजर आते हैं। क्योंकि जो मुस्फा आमिर का कत्ल है ये अचानक से नहीं किया गया, बल्कि पुलिस का ये कहना है कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है और इसके बारे में मुकम्मल पहले प्लानिंग की गई और इस प्लानिंग में शहराज और कामरान असगर कुरैशी अरमगान के साथ शामिल थे और उसके बाद ही उसको फिर बुलाया गया बंगले पे और जिस तरीके से एक प्लान बनाया गया था कि कैसे उसे कत्ल करना है और किस जगह पे जाके डेड बॉडी को जलाना है, तो उसके मुताबिक ये सब कुछ किया गया। पहले से एक मैप, रोड मैप उनके पास मौजूद था कि किन जगहों से लेके जाना है, कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाना है जहां से बाद में पता ना चल सके। तो ये सारा मामला जो है अब तो ये नजर आ रहा है कि ये एक प्री प्लान था और इसमें जो कामरान असगर कुरैशी है वो भी इस मामले में पेश था। और बाद में जो कामरान असगर कुरैशी है वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में यही कहता रहा कि मुझे तो पता नहीं, मैं छांगा मांगा में मौजूद था, मुझे वहां पे कॉल करके बताया गया कि पुलिस वगैरह आई है। हालांकि फिर बाद में अरमगान ने अपनी स्टेटमेंट में ये बताया था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि मैंने अपने बाप को सबसे पहले बताया था कि मैंने मुस्फा आमिर को कत्ल कर दिया और मेरे बाप ने कहा कि तुम रूपोश हो जाओ या किसी दूसरे शहर में चले जाओ, अपना कारोबार भी दूसरे शहर में मुंतकिल कर लो। तो झूठ ना सिर्फ अरमगान की जुबानी अब खुलने लगे हैं, बल्कि कुछ वीडियोस भी सामने आ गए हैं जिसमें दोनों बाप बेटा इंतहाई घटिया हरकत एक ही लड़की के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जेल के अंदर अरमगान ना सिर्फ टकरे मारता है बल्कि अपना गला दबाने की बार बार कोशिश करता है और ये गला दबाने का मकसद उसका ये हरगिज नहीं है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो अपने हाथों से बार बार अपना गला इसलिए दबाता है
کہ وہ اپنے آپ کو ایک نفسیاتی مریض جو ہے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے نہ صرف جو پولیس کا عملہ ہے یا جیل کا عملہ ہے نفسیاتی ڈاکٹرز کو اسے چیک کروا رہے ہیں، بلکہ ارمغان کے چچا کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی کہ جو جیل میں اسے کس طریقے سے فیسلٹیز دی جانی ہے، کیا سہولیات ہوں گی، کیسے جیل کاٹے گا ارمغان، اس حوالے سے بھی ایک آڈیو جو لیک ہوئی تھی اس کے مطابق ہی لگتا ہے اب عمل کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف ارمغان کو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں، بلکہ ارمغان جو اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، بالخصوص اپنے گلے کو بار بار اپنے ہاتھوں سے دباتا ہے یا جیل کی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے نفسیاتی کسی طریقے سے مریض بنایا جائے، اور نفسیاتی مریض بنانے کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں بالخصوص ان سے کوئی ایسا سرٹیفکیٹ بنوا لیا جائے کہ یہ جو ملزم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ذہنی طور پہ، اور اس سے اسے آگے چل کے اگر یہ سرٹیفکیٹ ایسا حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آگے چل کے ٹرائل میں ملزم کو کافی فیسلٹی اس حوالے سے مل سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر تو مکمل جو ہے وہ اس وقت کام کیا جا رہا ہے کہ جی اس ملزم کو کسی طریقے سے نفسیاتی وارڈ میں داخل کروایا جائے گا، نفسیاتی طور پہ اس کو جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ مریض ہے۔ ساحر حسن نے جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ ویٹ نہ صرف وہ فروخت کرتا ہے بلکہ کچھ ماڈلز اداکارائیں جو ہیں وہ بھی ان کے کوڈ اس نے رکھے ہوئے تھے جو کہ مختلف پارٹیز کے اندر ان کو پیش کیا جاتا تھا، ان کے کوڈز وغیرہ وہ بتائے جاتے تھے، ان کی تصاویر سینڈ کی جاتی تھی، اور پھر جو ان پارٹیز کے اندر ارمغان نے کچھ بڑے لوگ بلا رکھے تھے جن کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہا تھا، تو پھر ان کے سامنے ان ماڈلز یا اداکاراؤں کو پیش کیا جاتا تھا، اور ان میں جو نام سامنے آئے تھے جیسے کہ ہانیہ، یشما اور کچھ نام سامنے آئے تھے، ان تمام جو لڑکیاں ہیں یا ماڈلز ہیں ان کی اب کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ بھی ریکور ہونا شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ ڈیٹا ریکور ہو رہا ہے ارمغان کا، تو اس میں کچھ ویڈیو ایسی سامنے آ گئی ہیں۔ یہ اداکارائیں بری پھنسیں گی اس معاملے میں، ان کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے گا، یا پھر یہ صرف اور صرف خانہ پوری کی حد تک ان کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے جب ان کا نام سامنے آیا تھا ڈرگ کے حوالے سے کہ کیونکہ ساحر حسن کا جب موبائل چیک کیا گیا تو ہانیہ کی بہت زیادہ جو ڈرگ سے ریلیٹڈ ایویڈنس ہیں وہ ملے تھے، لیکن اس کے باوجود وزیر سے کال کروا دی گئی اور پھر ہانیہ کو دوبارہ کسی نے نہیں پوچھا، نہ ہی اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا۔ تو ابھی ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ریکور ہو گئی ہیں تو اس کے بعد بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کو شاید شامل تفتیش نہ کیا جائے، اور ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ یہ 25 سے 30 لاکھ روپے کی ڈرگ خرید رہی تھی، یہ جو اداکارائیں جن کے میں نے نام بتائے ہیں، اور اس حوالے سے جو ویڈیوز ان کے سامنے آئی ہیں وہ بھی ویڈیوز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ نزیبہ قسم کی وہ ویڈیوز ہیں جو اس وقت سامنے آئی ہیں اور ریکور ہو رہی ہیں۔ ارمغان کے جو رشتہ دار ہیں اب وہ بھی برے پھنس چکے ہیں، بالخصوص جو امریکہ میں مقیم ہے، ارمغان کے ایک چچا امریکہ میں ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ ارمغان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ڈیجیٹل کرنسی میں پیسوں کو کنورٹ کیا جاتا تھا وہ سارے کا سارا کام ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے ہوتا تھا۔ تو اس وقت جو امریکن ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑی کاروائی کی ہے، اور جو ارمغان کے کزن ہیں نہ صرف ان کو تحویل میں لیا ہے بلکہ جو ان کے ڈاکٹر چچا ہیں ان کو بھی تحویل میں لے کے بعد میں چھوڑ دیا، ان سے مکمل پوچھ گچھ کی گئی ہے، ان کے اکاؤنٹس بھی جو ارمغان کے چچا ہیں ان میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جن کے کوئی پروف ایسے نہیں ہے کہ جو منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہیں، تو لہٰذا یہ جو پورا خاندان ہے جو کہ امریکہ میں مقیم ہے، اور ارمغان اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے والد ہیں وہ ان کو یہ تسلی دیتے تھے کہ ہمارے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں پاکستان میں کر سکتا، ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور ہم تو بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم ان کو یہ بتاتے تھے کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، پولیس افسران شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں ہمارے ساتھ، سیاستدان ہمارے ساتھ اس دھندے میں ملوث ہیں، سو ہمارے پہ کوئی بھی اس طرح کی کاروائی نہیں عمل میں لا سکتا۔ تو شاید یہ کاروائی واقعی ہی عمل میں نہ آتی، کیونکہ اگر مصطفیٰ عامر کا مرڈر نہ ہوتا تو شاید ارمغان کبھی بھی ایکسپوز نہ ہوتا، اور اس کا یہ جو دھندا ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہتا، جس طریقے سے یہ اتنے 40 بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں جن میں کہ بھاری ٹرانزیکشنز کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے کسی نے کبھی کوئی نہیں بتایا، ایون کہ جو بینک کا عملہ ہے، جو انتظامیہ ہے، مینیجرز ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، اور یہ ٹرانزیکشنز ایک سال میں اتنی اربوں روپے کی ہو چکی ہیں، اس کے باوجود کسی نے نہ اسٹیٹ بینک کو، نہ ایف آئی اے اور نیب کو آگاہ کیا۔ تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ایف آئی اے اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو بینک کا عملہ ہے
اور جو مینیجرز وغیرہ ہیں وہ بھی ملوث ہیں جو کہ اپنا حصہ رکھتے تھے اور اس وجہ سے وہ خاموش رہے. اور اس میں جو تقریباً 40 لڑکے اور لڑکیاں ان کال سینٹرز کے اندر کام کر رہے تھے جو کہ ارمغان نے بنا رکھے تھے، غیر قانونی وہاں پہ کام ہو رہا تھا، ان کی باقاعدہ سٹیٹمنٹ بھی اب تو سامنے آ چکی ہے کہ جو بھی وہ کال سینٹر کے اندر کام کر رہے تھے وہ غیر قانونی تھا، اور جو امریکن شہری ہیں ان کے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے ان سے لوٹ مار کی جاتی تھی، اور یہی وہ پیسہ ہے کہ جو پھر ڈیجیٹل کرنسی میں ارمغان کنورٹ کرواتا تھا. تو اس وقت جو یہ اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو خوفناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بے نامی اکاؤنٹس تھے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی کمپنیز ہیں 10 کے قریب ان کے اکاؤنٹس اوپن کروائے گئے تھے، لیکن ایف آئی اے، نیب، اسٹیٹ بینک اور دیگر جو ادارے ہیں وہ سوئے رہے اور یہاں پہ اتنی بھاری ٹرانزیکشنز ہوتی رہی. اگر مصطفیٰ عامر کا یہ مرڈر نہ ہوتا تو یہ ٹرانزیکشن ایسے ہی جاری رہنی تھی اور کبھی بھی کسی نے ان سے پوچھ گچھ نہیں کرنی تھی. دوسری طرف ایک عام شہری کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں 1-1 روپے کا حساب رکھا جاتا ہے ان اداروں کی طرف سے، لیکن یہ اب جو اکاؤنٹس ہیں یہ میں آپ سے کچھ شیئر کر دیتی ہوں. بینک اکاؤنٹس میں جو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے یہ میزان بینک ہے، جہاں پہ 10 سے 12 اکاؤنٹس ارمغان کی طرف سے بے نامی اوپن کروائے گئے، کچھ لوگوں کے نام پہ ہیں، کچھ کمپنیز کے نام پہ ہیں. اسی طرح بینک الحبیب ہے، 4 اکاؤنٹس یہاں پہ اوپن کروائے گئے. یو بی ایل کے 7 اکاؤنٹس ہیں جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. بینک الفلاح میں بھی 3 اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں. فیصل بینک کے 2 اکاؤنٹس ہیں. حبیب بینک مائکرو فائنانس بینک کے 3 اکاؤنٹس، اسی طرح حبیب میٹروپولیٹن لمیٹڈ اس کے 3 اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں، اور عسکری بینک کے 2 اکاؤنٹ، اسی طرح ایچ بی ایل، الائٹ بینک اور اسٹینڈرڈ چارٹر بینک ان کے 1-1 اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں. اور ابھی مزید چیک کیا جا رہا ہے کہ کتنے بینکوں کے اندر ارمغان نے اس طرح کے اکاؤنٹ بے نامی اور مختلف کمپنیوں کے ذریعے اوپن کروا رکھے تھے اور منی لانڈرنگ کے لیے یہ بینک اکاؤنٹ استعمال ہو رہے تھے. اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے 45% اکاؤنٹ ہولڈر رکھتا تھا جب یہ ٹرانزیکشن ہوتی تھی، اور اسی میں بینک کا عملہ اسی لیے ملوث بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حصہ ہوتا تھا. 60% اس کا جو ہے وہ ارمغان کو دیا جاتا تھا. اور سب سے خوفناک چیز اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ جیسے ہی ارمغان کی گرفتاری ہوتی ہے اس کے بعد ان بینک اکاؤنٹس کے اندر سے اربوں روپے نکال لیے گئے ہیں، اور اس وقت جو ان اکاؤنٹس کے اندر ٹوٹل اماؤنٹ پڑی ہے 40 بینک اکاؤنٹس کے اندر وہ صرف اور صرف 12 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ کروڑوں میں تھی. تو اٹس مین کہ یہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے یہ تمام رقم نکلوائی ہے. اس میں بینک کا عملہ ملوث ہے کہ جنہوں نے یہ رقم نکلوا کے کسی کو دی یا انہوں نے خود ہڑپ کر لی یا کیا معاملات ہیں. اس کے اوپر اب ایف آئی اے نے تحقیقات اس طریقے سے شروع کی کہ جو بینک کے مینیجرز ہیں فی الحال ان کو اس انویسٹیگیشن میں شامل کیا گیا ہے، ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور تمام جو اکاؤنٹس ہیں اس وقت وہ تو فریز کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جو بینک کا عملہ ہے ان سے تمام ڈیٹیلز منگوائی گئی ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن کب ہوئی ہیں، ارمغان کے پکڑے جانے کے بعد کس نے کی ہیں، کہاں پہ یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں. ان کے بارے میں ابھی تک ایف آئی اے کو کوئی چیز جو ہے وہ ثبوت کے طور پہ نہیں مل رہی ہے. تو اس وقت جو ایچ ایم این کمپنی ہے اس کے نام پہ تقریباً 10 اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں، اور یہ وہی اکاؤنٹ ہیں جو کہ ارمغان نے اوپن کروا رکھے تھے. کچھ افراد ہیں جو اس کے نہ صرف کال سینٹر میں کام کرتے تھے بلکہ جو کامران اصغر قریشی ہے یہ اس کے کرندے ہیں بہت زیادہ. اس میں 30 سے 35 افراد جنہوں نے اپنے نام پہ اکاؤنٹس بنوا رکھے تھے، اکاؤنٹ اوپن تھے، اور یہیں سے منی لانڈرنگ کا سارا کام ہوتا تھا. اور یہ بہت سا پیسہ اس میں جو ٹرانسفر ہوتا تھا یہ کال سینٹر کے ذریعے، جو اسکیم سینٹر تھا بیسکلی یہ وہ والا پیسہ ٹرانسفر ہوتا تھا، اور بعد میں اس کو پھر کنورٹ کیا جاتا تھا ڈیجیٹل کرنسی میں، اور پھر اس کو جو امریکہ میں کزن ہے ارمغان کا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا تھا. اور پھر بٹ کوائن والے جو معاملات ہیں یہ سارے جو سامنے آئے ہیں، اس میں اب جو ان کا خاندان ہے امریکہ میں بالخصوص ارمغان کے کزن اور چچا یہ برے پھنس چکے ہیں. ان کے خلاف نہ صرف وہاں تحقیقات ہو رہی ہیں بلکہ ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. ان کے پورے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اور جو ان کے قریبی وہاں پہ جاننے والے ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھی اب چیک کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ ان میں اور لوگ بھی ملوث ہیں. تو کامران قریشی کے بینک کارڈ جو کہ ارمغان کے بنگلے سے ملے تھے جو کہ غیر ملکی تھے،
ان کی بھی ساری جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، اور امریکن ایجنسیز جو ہیں ان کو وہ سارے اکاؤنٹس وغیرہ چیک کرنے کے لیے وہ کارڈ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اور اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ ارمغان اپنی طرف سے جو ایک پلان بنائے بیٹھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی مریض کسی طرح ثابت کرے گا، سیم ویسے ہی جیسے کہ نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر نے کوشش کی تھی شروع میں کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور شہراز نے بھی یہ بیان اسی لیے شروع میں دیا تھا کہ یہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، ارمغان بہت زیادہ اس کو غصہ آتا ہے لوگوں کے اوپر، یہ شک کرتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے ذہنی مریض یا کچھ سائیکو پیشنٹ ٹائپ جو ہے وہ ثابت کیا جائے، جس کی وجہ سے اسے آگے چل کے ریلیف ملے۔ تو اس وقت جیل کے اندر ارمغان جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے یہ جو ایک پلان بنا رکھا ہے، جس میں کہ اس کا چچا بھی پوری طرح شامل ہے جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، لیکن ان کو آج تک نہ تو کسی نے ان کی جگہ سے ٹرانسفر کیا جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور نہ ان کے خلاف کبھی کوئی انکوائری ہوئی، نہ ہی ان کا CDR وغیرہ چیک کیا گیا کہ ان کے کن سے روابط تھے جب مصطفیٰ عامر کا قتل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ارمغان کو بچانے کے لیے کن کن لوگوں سے رابطے کیے گئے، کیونکہ ایک تو ان کی آڈیو سامنے آئی تھی، اس کے علاوہ بھی کیا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہیں، تو پھر ان کے خلاف ایک جو کاروائی محکمانہ ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ارمغان ہے اس کی والدہ جیل میں جا کے اس سے ملاقات کر رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں گیا۔ تو عید کے روز اور چاند رات یہ ارمغان نے کافی زیادہ وہاں پہ ڈرامہ وغیرہ کرنے کی کوشش کی، جو ٹکرے ماری یا جو بھی وہ اس طرح کی حرکات کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو پولیس والے ہیں اور جو جیل کا عملہ ہے وہ مکمل طور پہ ارمغان کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا اور ارمغان کا یہی نظر آتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ذہنی مریض بنا کر ثابت کیا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔